الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وقال تعالى في موضع آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا فجاءوهم بالبينات صدق الله العلي العظيم۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں۔ اس کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کو میں اور آپ عقیدہ توحید کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور اس کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ توحید کے بعد مذہب اسلام کا دوسرا بنیادی اساسی عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عقیدہ رسالت یعنی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ہر زمانے میں نبی اور رسول بھیجے، وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کے پاس سے پیغام لاتے رہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک گیا، ختم ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا مکمل طور پر حق ادا کر دیا، اور امت مسلمہ کو اور پوری امت کو ایک بہترین نصیحت کی۔ انبیاء و رسول دنیا میں تشریف لائے، ان کی آنے کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد تھا اللہ رب العزت کے دین کی بالادستی قائم رہے، اور لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کس طرح کرنی ہے۔ تو لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے اور اللہ رب العزت کے دین کی سر بلندی بالادستی قائم ہو، یہ مقصد تھا تمام انبیاء و رسول کے دنیا میں آنے کا۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو منصب رسالت پر سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے غیر معمولی علم، تدبر، قوت فیصلہ اور نور بصیرت عطا فرمایا۔ علماء کرام فرماتے یہی وجہ ہے کہ ایک فلسفی اور نبی اور رسول میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک فلسفی جو کچھ بولتا ہے وہ اپنے عقل و ذن کی بنیاد پر بولتا ہے، اور انبیاء رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی
بنیاد پر بولتے ہیں۔ جب تک انبیاء رسول پر ایمان نہ رکھا جائے گا تو کوئی شخص صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول کی اطاعت ایک مستند ذریعہ ہے، ایک مضبوط راستہ ہے جس سے اللہ رب العزت کے احکام، اس کے فرامین، اس کے قوانین ہم تک پہنچتے ہیں۔ کوئی عبادت ہو، کوئی بندگی ہو، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی سند کے بغیر قابل قبول اور معتبر ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری سے منہ موڑنا، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت سے بغاوت کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے یہ تمام انبیاء و رسول دنیا کی تمام قوموں میں تشریف لائے اور ان سب کو ایک تعلیم دی، اور آخر میں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلیم کو لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ تمام انبیاء رسول کے آنے کا مقصد ایک، تمام کی بنیادی تعلیم ایک، علماء کرام فرماتے اس لحاظ سے اللہ رب العزت کے تمام انبیاء رسول ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو زمین پر آباد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر آباد کرتے وقت ان کی تمام ضروریات فراہم کر دی، اور نظام کائنات کی جتنی قوتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، وہ انسانوں کی خدمت میں ان کو لگا دیا۔ آپ اپنے اس جسم پر غور کر لیجئے، جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، یعنی ہاتھ، پیر، ناک، کان، منہ، آنکھ، یہ تمام چیزیں ہماری بنیادی ضروریات کی تکمیل میں ہی لگی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح نباتات و حیوانات کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی غذائی اور دوسری ضروریات کی تکمیل میں لگا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاند، سورج، ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں کو اور دوسرے مظہر کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تاکہ اس نظام کائنات کا توازن قائم رہے، اور اللہ رب العزت نے ہوا، پانی، روشنی کو انسانی زندگی کا تسلسل قائم کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اگر اور کیا جائے گا، اس کائنات کی ہر چیز، اس کائنات کی تمام طاقتیں، تمام قوتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی خدمت میں لگائی ہے، اور ان تمام مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ، ان تمام مادی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں پر یہ فضل فرمایا کہ ان کی روحانی ضرورت کی تکمیل سے بھی اللہ رب العزت غافل نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اس کا بھی انتظام فرمایا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو کہ انہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، اور ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت ان سے کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے انسانوں کو، کیا نہیں کرنا چاہیے، انہیں جو زندگی عطا کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے تمام سے کہا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تم میں سے جس کے پاس میری ہدایت پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ میری اس ہدایت کو جھٹلائیں گے، اس کا انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں دو راستے بتلا دیے، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تم زمین پر چلے جاؤ گے تمہیں زمین پر بسا دیا جائے گا، تم زمین پر رہنا سہنا شروع کر فرما دو گے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے ہر ایک کے پاس ہدایت پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، اور جو لوگ اس ہدایت کی
اللہ رب العزت کے احکامات کو مان لیں گے فلا خوف، تو وہ تو غمگین نہیں ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف دوسرا راستہ جو اختیار کریں گے، دوسرا راستہ انکار کا ہے، کفر کا ہے، تکذیب کا ہے، فرمایا پھر یہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابتدا سے تمام انسان راہ راست پر تھے۔ میں نے جو یہ عنوان قائم کیا ہے، عنوان باندھا ہے، اس کی تمہیدی بات بیان فرمائی ہے۔ اس عنوان کا نام ہے رسالت کی اہمیت و ضرورت۔ رسالت کی اہمیت اور ضرورت، اور انبیاء رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور انبیاء رسول نے لوگوں کو سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دی، اور ان کی محنتیں کیا کیا رہی، اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ چند جمعوں میں مختلف قسطوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابتدا میں تمام انسان راہ راست پر تھے۔ اللہ رب العزت نے جو انہیں راستہ زندگی گزارنے کے لیے بتلایا تھا اس پر وہ عمل پیرا تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں انحراف آنا شروع ہوا، ان میں نفسانی خواہشات سر اٹھانے لگی اور وہ سیدھے راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ ان تمام چیزوں کے آ جانے کے بعد ان میں اتحاد اور اتفاق قائم نہ رہ سکا۔ کچھ لوگ تو سیدھی راہ پر قائم رہے، سیدھے راستے پر گامزن رہے، ہدایت یافتہ رہے، لیکن کچھ لوگ غلط راہوں پر چل پڑے۔ اور اس عنوان کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، کہ ابتدا میں تمام انسان ایک امت تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، شروع میں ابتدا میں تمام انسان ایک امت تھے، فَاخْتَلَفُوا، پھر ان میں بعد میں اختلاف ہوا۔ اس آیت کریمہ میں تمام انسانوں کے ابتدا میں ایک امت ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں ابتدا میں تمام لوگ راہ حق پر قائم تھے، ہدایت یافتہ تھے، پھر ان میں اختلاف بعد میں برپا ہوا، اور اختلاف پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں تمام لوگ راہ حق پر نہیں رہے، بعض لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو گئی، انہوں نے مظہر کائنات کو خدا کی خدائی میں شریک کیا، چاند، سورج، ستاروں، درختوں، دریاؤں اور چرندوں پرندوں کو پوجنا شروع کر دیا، مٹی اور پتھر کے بت بنا کر انہیں پوجنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی انسانی آبادی کے بڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسانی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی تو مختلف قومیں وجود میں آئی، اور ان تمام قوموں کے مذاہب الگ الگ ہو گئے، اور ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو، اللہ رب العزت کے قوانین کو فراموش کر کے، ان کو نظر انداز کر کے اپنی ایجاد کردہ قوانین، اپنے احکامات، اپنی منمانی، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، جاہلانہ رسمیں ایجاد کر لی گئی اور انہیں کو دین حقیقی سمجھ لیا گیا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا ابتدا میں ایک امت ہونے سے، جیسے ہی آگے آگے ترقی ہوئی، آگے آگے انسانی نسلیں بڑھی، تو اسی طرح ان میں اختلاف، انحراف، گمراہیاں، طرح طرح کی گمراہیاں، شرک و بت پرستی، جاہلانہ رسمیں اور مخلوق کو خدا کی خدائی میں شریک کرنے کا انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو یہ رسالت کی اہمیت اور ضرورت، اس کا مقصد کیا ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ